گفتگو کیا کر تو محبت کی کریمانہ تیری گفتگو ہونی چاہیے. تیری گفتگو میں ایسا پیار ہونا چاہیے کہ ادھر سے تو بولے جی تیرے الفاظ نکلے اور ادھر سے تیرے والدین کی تجھے دعائیں نکلے. جی کہ تیرا بولنا اپنے والدین کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے, ایسا کریمانہ ہونا چاہیے کہ باقی عمر کے اندر شاید ان کی دعائیں تیرے حق میں قبول نہ بھی ہو تو یاد رکھنا عمر کے اس حصے کے اندر جب تیرے والدین بڑھاپے میں چلے گئے ہیں تو اس عمر کے حصے کے اندر ان سے دعائیں لینا یہ تیرے لیے سراسر خیر ہی ہے. تیرے لیے تیرے مولا کا کرم ہے. اس جوان کے لیے اور خوشبختی کی کیا علامت ہوگی کہ جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو اس کی والدین کی دعائیں اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. جی احباب گرامی, تو ذکر کر رہا تھا کہ والدین کہ جو حقوق اولاد پہ ہے وہ کیا ہے کہ سب سے بڑی بات کہ ان کے ساتھ ادب والا, احترام والا, محبت والا, حسن سلوک والا رشتہ ہو کہ جب یہ بولے تو دھیمی آواز کے ساتھ قولاً کریما, میرے مالک فرماتا ہے ان کے ساتھ بولو تو تمہارے آواز کے اندر ایسی نرمی ہو, کریمہ ایسی نرمی ہو. ان کے ساتھ بولنا تو جھڑک کے نہ بولنا, ان کے ساتھ سختی سے کلام نہ کرنا, نرمی سے بولنا. اور اگلی بات میرا مالک فرماتا ہے اور وہ بڑھاپے میں ہے نا, وہ کمزوری میں ہے نا, وہ اس عمر کے اس حصے میں آگے ہے نا, پریشانی ہے تو کیا ہے تو مولا کی حضور التجا کیا کر, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. میرے مالک, میرے پیدا کرنے والے, ان دونوں پہ ایسے رحم فرما جیسے یہ بچپن کے اندر میرے پر رحم کیا کرتے تھے. یہ بچپن کے اندر میرے ساتھ بڑے مہربان تھے, میرے ساتھ بڑی محبتیں کرنے والے تھے. یعنی کہ میرے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا. میں اس عمر کے اندر بھی اور ہر لمحہ اپنی زبان کی پر تو ان کے حق میں التجا کیا کر, مولا میرے والدین کی پر رحم کیا کر, میرے پیدا کرنے والے میرے والدین کی پر رحم فرما, اپنی کرم نوازیوں کی برسات ان پہ فرما. تو تیرا بول چال اس کے حق میں ہمیشہ محبت والا ہونا چاہیے. احباب گرامی, بات ہو رہی تھی کہ عظمت والدین. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں, عرض کی جاتی ہے آقا ذرا یہ فرمائیں کہ ہمارے والدین ہمارے لیے کیا ہے, ہمارے والدین ہمارے لیے کیا ہے. حضور نے فرمایا ہما جنتوں کا وناروں کا, تیرے والدین تیرے لیے جنت بھی ہے اور تیرے لیے دوزخ بھی ہے. یعنی اگر تو دنیا کے اندر وہ گھر کے اندر تو سمجھے کہ یہ اب بوڑھے ہو گئے نا, بوڑھے ہو گئے, کمزور ہو گئے, کوئی کام کر نہیں سکتے ہیں, تو ان کو جیسے گھر کے اندر ایک فالتو چیز ہوتی ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی, تو فالتو چیز کو اٹھا کے ہم کیا کرتے ہیں سٹور میں رکھ دیتے ہیں نا, یہ فالتو ہے نا, اس کی ضرورت نہیں ہے, جب کبھی دیکھیں گے ضرورت پڑے گی تو پھر نکال لیں گے. تو ان والدین کو جو کمزور ہو گئے بیچارے, بوڑھے ہو گئے, ان کے اندر وہ شکت نہیں رہی, طاقت نہیں رہی, تو ان کو وہ اہمیت نہ دینا کہ ان کو ایک زائد چیز سمجھ لینا, فالتو چیز سمجھ لینا. فرمایا یاد رکھ, حضور فرما رہے ہما جنتوں کا وناروں کا, یاد رکھ
لیے جنت کا سامان ہے. اور اگر تو نے والدین کو ناراض کیا, ان کو دکھی کیا, ان کو پریشان کیا, تو جب بولے تو انہیں ناراض کرے, فرمایا یاد رکھ تو دنیا کے اندر اپنے لیے دوزخ کو تیار کر رہا ہے. حضور نبی رحمت علیہ السلام و تسلیم کی ایک حدیث پاک کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. ایک شخص آتے ہیں, جماع ہے, حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے آقا مجھے اجازت بخشیں, مجھے اجازت دی جائے کہ میں جہاد کے لیے نکلوں. اللہ نے مجھے اس صحت سے نوازا ہے, طاقت سے نوازا ہے, میرے مالک کی میرے پر کرم نوازی ہے, مجھے اجازت بخشے میں جہاد کے لیے نکلوں. حضور فرماتے ہیں کیا تیرے گھر کے اندر تیرے والدین ہیں؟ تیرے گھر میں والدین ہیں تیرے, یا ان میں سے کوئی ایک ماں ہے یا باپ ہے؟ اور کہتے آقا میری ماں ہے. فرمایا تو جا گھر کے اندر جا کے اپنی ماں کی خدمت گزاری کر, جو دنیا کو مقام مرتبہ اور ثواب اور اجر جہاد کے میدان کے اندر دشمن کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے جو کسی کو اجر ملتا ہے, اللہ کی ذات وہ اجر تجھے اپنے گھر کے اندر ماں کی خدمت گزاری بھی عطا فرمائے گا. جو کسی کو اجر جہاد کرتے ہوئے میدان جہاد میں دشمن کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے جو کسی کو اجر ملتا ہے, وہ اجر تیرا مولا تجھے گھر کے اندر اپنی ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے اللہ تجھے وہ اجر اور ثواب عطا فرمائے گا. کہیں حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمائے کہ لوگوں والدین, ایک حدیث پاک کا حساب کے سامنے رکھتا ہوں, پوری حدیث کا وہ سلسلہ تو لمبا ہے, پھر میں ایک جملہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں آ کے عرض کیا جاتا ہے آقا یہ بتائیں کہ افضل ترین عمل, خوبصورت اچھا افضل بہترین عمل کون سا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ الصلاۃ علی وقتها, اپنے وقت کے اوپر نماز پڑھنا یہ بہترین عمل ہے. بہترین عمل کون؟ حضور فرمائے الصلاۃ علی وقتها, پورے وقت کے اوپر نماز پڑھنا, یعنی نماز کو ضائع نہ کر دینا. جی کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن وقت گزر جائے دیر کر کے پڑھتے ہیں, کچھ تو ماشاءاللہ اللہ نے فرمائے پڑھتے ہی نہیں ہے نا. جی یہ ان کی بات نہیں ہے جو پڑھتے ہی نہیں ہیں. کچھ ایسے ہیں جو پڑھتے ہیں لیکن تاخیر سے پڑھتے ہیں, دیر سے پڑھتے ہیں, وقت گزر جائے تو غلط یہ نماز. حضور فرما رہے اللہ کو یہ عمل بڑا پسند ہے جب وقت ہو تو سارے کام چھوڑ دیے جائیں, ساری چیزوں کو ترک کر دیا جائے, سب سے پہلے اللہ کے فرض کو پورا کیا جائے. بہترین عمل الصلاۃ علی وقتها, اپنے وقت کے اوپر نماز پڑھنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اور کہ آقا ثم آئیو, اس کے بعد کون سا عمل ہے جو اللہ کو بڑا پسند ہے؟ حضور نے فرمایا بر الوالدین, والدین کے ساتھ نیکی کرنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. والدین کے ساتھ نیکی کرنا, نیکی کرنا, بس نیکی کرنا کیا ہے؟ اب سب سے بڑی نیکی کیا ہے کہ ان کی خدمت گزاری کی جائے, ان کے ساتھ گفتگو ہو تو محبت کی گفتگو ہو, اور جب وہ فرمائیں کسی بات کا کہہ دیں تو کیا ہے بھئی آپ لگتے تو بڑے اچھے ہیں لیکن آپ کی بات نہیں میں مان سکتا, آپ کی بات نہیں مانی جا سکتی, پھر کیا اچھا ہوا؟ احباب گرامی کہاں ایک طرف نماز کی بات کہ بہترین عبادت کیا ہے, فرمایا وقت کی پر نماز, اس کے بعد فرمایا بر الوالدین, والدین کے ساتھ نیکی کرنا. اب والدین کے ساتھ نیکی کو میرے کریم نے, اللہ کے پیارے حبیب نے دونوں چیزوں کو اکٹھا جوڑ کے بیان فرمایا. ایک اللہ کی
کی عبادت تھی، اور دوسری طرف فرمایا جو والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بندہ دنیا کے اندر معمولی نہیں ہے، جو دنیا کے اندر اپنے والدین کو راضی کرتا ہے، خوش رکھتا ہے، ان سے دعائیں لیتا ہے، ان سے محبت کے ساتھ پیش آتا ہے، یہ معمولی نہیں ہے، یہ اپنے مقدر کا دھنی آدمی ہے، یہ اپنے بخت کا سکندر ہے، یہ خوش قسمت ترین آدمی ہے۔ یوں سمجھیے یہ زمین پہ چلتا ہے، اس کی قسمت پہ فرشتے بھی یاد کرتے ہیں، یہ وہ آدمی ہے جو اپنے والدین کو خوش کر کے ان کی دعائیں لیتا ہے۔ حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ اقدس کے اندر صحابہ حاضر ہیں، حضور والدین کی عظمت و شان کی بات فرما رہے ہیں، اور حضور نے یہ فرمایا، میرے کریموں نے فرمایا، مہربان فرماتے ہیں، فرمایا جو تمہارے والدین ہیں نا، تمہارے والدین، فرمایا محبت کے ساتھ ان کے چہرے کی زیارت کیا کرو، ان کے چہرے کی زیارت کیا کرو، انہیں دیکھا کرو، ان کے چہرے کو دیکھا کرو، اپنی نگاہیں اٹھا کے اپنے والدین کے چہرے کی پرکھا کرو۔ آقا کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارا پروردگار تمہیں مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا، مقبول حج کا ثواب۔ ان حج کرتے لوگ بڑے ہیں، دنیا کے اندر حاجی کئی ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ حج قبول کس کا ہے۔ جی دنیا میں حاجی کئی، لیکن اس کی بارگاہ کے اندر کون حاجی ہے، کس کا حج قبول ہو گیا؟ دنیا نہیں جانتی، یہ رب جانتا ہے، رب کا رسول جانتا ہے، لیکن وہ خوش قسمت، وہ مقدر کا دھنی، وہ اپنے مقدر پہ ناز کرے جو اپنے والدین کی، ان کے چہرے کی محبت کے ساتھ زیارت کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں مالک اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، مقبول حج، اس کا حج مقبول ہو گیا۔ وہ تو حج کو گیا نہیں، اس نے احرام باندھا ہی نہیں، اس نے طواف بھی نہیں کیا، اس نے کوئی رکن بھی نہیں ادا کیا، یہ تو اپنے گھر کے اندر ہے، لیکن اس کے نامہ اعمال میں مقبول حج کا ثواب لکھا جا رہا ہے۔ صحابہ کرتے ہاتھ جوڑ دی جاتے، آقا اگر یہ بات ہے، والدین بھی گھر کے اندر، ہم بھی گھر کے اندر، وہ سارا دن گھر میں، ہم بھی سارا دن گھر میں، تو ہم تو یہ چیز ایک دن کے اندر کئی مرتبہ، 100 مرتبہ اپنے والدین کے چہرے کو دیکھ لیں گے۔ حضور فرماتے ہیں رب کے خزانے بڑے وسیع ہیں، رب کے خزانے بڑے وسیع ہیں، اگر تم ایک دن کے اندر 100 مرتبہ بھی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اور احترام کی نظروں کے ساتھ اپنے والدین کی چہروں کی زیارت کر لیتے ہو، میرا مالک جو ہے تمہیں ایک دن کے اندر 100 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اب وقت نہیں ہے میں کوئی چیز ایسی آپ کے سامنے کوئی اور چیز چھوڑ دوں، اور بہت ساری چیزیں محبت والی، احترام والی، عقیدت والی، کلام مجید فرقان حمید کے اس لفظ کے اندر اگر غور کیا جائے تو میرا مالک فرماتا ہے وَكُلَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ یہ میں اس لفظ کے اوپر خاص طور پہ اس لیے زور دے رہا ہوں، بڑی شکایتیں آتی رہتی ہیں جی، لوگ والدین بات کرتے وہ بھی شرماتے ہیں، پر کیا کریں اب ان کو کیسے بتائیں، ان کو کیسے بتائیں کہ ہماری اولاد ہم سے کیسے بولتی ہے۔ والدین یہ بات کہتے ہوئے بھی شرما ہوتے ہیں، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ ہماری کوتاہیاں، کچھ والدین کی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ ہم نے ان کو دین پڑھایا ہی نہیں، ہم نے ان کو اس مجلس کے اندر جانے نہیں دیا جس مجلس کے اندر جا کے اولاد کو سمجھ آئے کہ والدین کی عظمت کیا ہے۔ ہماری اپنی بھی بڑی کمزوریاں ہیں، ہم نے ان کو دین سکھایا نہیں، رب کا قرآن پڑھایا نہیں، قرآن سکھایا نہیں، اچھی مجلس کی ان کو تربیت نہیں دی ہے، پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اولاد اٹھ کے آتی ہے، وہ اپنے حقوق مانتے ہیں کہ تم
اگر زیادہ تربیت نہیں کی ہوتی، رزق حلال اگر انہیں پہنچایا جائے، انہیں خوبصورت مجلس دی جائے، انہیں رب کا قرآن، رب کے محبوب کا پیارا فرمان دیا جائے، انہیں پتا ہو کہ والدین کی عظمت و شان کیا ہے، جی اس چیز کی بڑی ضرورت ہے۔ اللہ کی ذات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔